بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ کرونا کے 708 نئے کیسز، مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ مملکت 6 علاقوں میں بارش، طائف کی وادیوں میں سیلاب۔ نجران کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ کنگ عبدالعزیز لائبریری میں سعودی عرب کے ماضی پر نایاب کتابیں۔ برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والا سعودی ویڈیو وائرل۔ پاکستان میں خود کو عہدہ پروگرام میں کیسے رجسٹر کرائیں۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ سعودی عرب کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ مملکت کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق نیوز چینل الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کو سب کی حفاظت کا خیال ہے، اس لیے ضروری اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک کیسز ہیں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ صحیح فیصلہ ہو۔ ہمارے فیصلے کا انحصار وائرس کے پھیلاؤ اور پوری صورتحال پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے احکامات پر ہیں۔ سعودی عرب نے 15 مارچ کو بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تاہم پیر کو سعودی عرب میں ان افراد کے ویزے اور رہائشی پرمٹ میں توسیع کی گئی جو مملکت سے باہر ہیں اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے۔ کرونا کے 708 نئے کیسز، مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر کے مطابق جمعرات کو 708 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وبا کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 24 بتائی گئی ہے۔ اب تک اس وبا کے باعث وفات پانے والے افراد کی تعداد 4199 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 1363 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت کے مطابق متاثرین میں سے 1032 مزید افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اب تک جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کل متاثرین کی تعداد 3,23,720 ہو گئی ہے۔ اس طرح اب تک 2,99,998 افراد اس مرض سے متاثرہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد جدہ میں رہی، جہاں 61 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ الحفوف میں 53، مدینہ منورہ 48، دمام 44، قطیف 44، حائل 40، ریاض 38، الخبر 34، مکہ مکرمہ 29، عرعر 25، جمبو 23، المبرس 20، بقیع 20، محائل عسیر 19، جازان 18، صفوہ 16، طائف 11، بلجرشی میں 10 کیس سامنے آئے ہیں۔ مملکت 6 علاقوں میں بارش، طائف کی وادیوں میں سیلاب۔ سعودی عرب کے 6 علاقوں میں جمعرات کو بارش ہوئی۔ طائف کے کئی محلے زیر آب آ گئے اور اس کی متعدد وادیوں میں سیلاب آ گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق طائف میں بعض مقامات پر بوندا باندی، دیگر پر درمیانے درجے کی بارش ہوئی، جبکہ الشفا اور شہر کے وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ باہا ریجن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ متعدد شہروں اور قصبوں سے درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ باہا شہر، الحجرہ، العقیق، المخوہ، المندق، بلجشری،
جرشی، قلوہ اور دیگر مقامات کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ رات بھر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق آج جمعرات کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، باہا، عسیر اور جازان ریجنوں میں مختلف مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ اس دوران گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی۔ تبوک سے موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ نجران کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ ایران نواز حوثی ملیشیا نے آج جمعرات کو سعودی عرب کے شہر نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی فضائیہ نے یمن سے آنے والے دھماکے کے مواد سے لیس ڈرون کو فضا میں ناکارہ بنا دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ آج جمعرات کی صبح حوثی باغیوں نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مضمون کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے شہری آبادی، حکومتی تنصیبات اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں، جن کے انسداد کے لیے عالمی برادری کو سخت موقف اختیار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلامی تعاون تنظیم OIC نے حوثی باغیوں کی طرف سے نجران کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ OIC سعودی عرب کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتی ہے۔ کنگ عبدالعزیز لائبریری میں سعودی عرب کے ماضی پر نایاب کتابیں۔ کسی ملک میں موجود لائبریریاں اور اس میں موجود کتابیں قوموں کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قوموں کے خوشحال مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے ماضی کو پرکھنا اور اس سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب اپنے شاندار ماضی کی یادیں محفوظ رکھنے کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کے لیے ثقافتی ورثہ کے مراکز اور ماضی کے متعلق نایاب مخطوط اور کتابوں کے ذخیرے کے لیے لائبریریوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری ریاض میں اس سلسلے کی نایاب کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ان کتابوں میں جزیرہ نما عرب کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں اس خطے میں آثار قدیمہ کے حوالے سے مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جدید تاریخ اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن العریبی نے بتایا ہے ان میں سے بہت سی کتابیں مختلف ممالک کے سیاحوں نے انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبان میں لکھی ہیں۔ ان میں تحقیق کے ساتھ دریافت کیے گئے بہت سے حقائق موجود ہیں۔ امریکہ کی مڈل ٹینس اسٹیٹ یونیورسٹی میں مشرق وسطی اور اسلامی تاریخ کے پروفیسر شان فولے نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ یہاں پر موجود نایاب کتب سے دنیا بھر کے اسکالرز کو مملکت کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملے گی۔ پروفیسر نے کہا ہے کہ مجھے جیسے اسکالرز کو جو سعودی عرب، مشرق وسطی اور عالمی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں، وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے ایک طویل عرصے سے سعودی عرب کی تاریخ اور اس خطے کی خاصیت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مملکت کے شمالی مغربی علاقے یورپی سیاحوں اور دیگر غیر ملکیوں کی رہنمائی، تحقیق اور ان کے علم کی تشنگی کے لیے ہمیشہ ایک منزل رہے ہیں۔ اس خطے کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں مسلم سیاحوں نے بھی بڑے پیمانے پر تحریری کام کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے کارناموں یا سفرناموں کا کبھی بھی لاطینی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا، جو اس وقت یورپ میں رائج زبان تھی۔ اس کے بعد ایک علمی خلا بھی پیدا ہوا جس نے مغربی باشندوں کو دنیا کے اس حصے کی تلاش کے لیے ترغیب دی۔ جزیرہ نما عرب کی سیاحت کے لیے ایک سیاح چارلز ایم ڈوٹی 1875 اور 1877 میں یہاں کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹریولز ان عربی صحرا میں میدان سال کے آثار قدیمہ اور اس کی حیثیت کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ اسی عرصہ میں فرانسیسی سیاح چارلز ہیوبرے نے
بھی اپنے ایک ساتھی اساتذہ قدیمہ کے ماہر ایوٹنگ کے ہمراہ اس علاقے کا خصوصی سفر کیا۔ انہوں نے 1891 میں جرنل آف دی سفر آف عربیہ کے عنوان سے ایک کتاب میں اس کی تفصیل درج کی ہے۔ یہاں سے متعلق زیادہ تر کتابیں مغربی سیاحوں نے ہی لکھی ہیں، اور ان کے سفر کی معلوماتی تحریریں زیادہ تر ان خطوں کے بابت ہیں جو علاقے آج کل سعودی عرب کا حصہ ہیں۔ سیاحت کے مطالعات سفر میں 1907 اور 1914 میں جانسن اور سیوننگ نے کو ڈوٹی ہیوبر اور ایوٹنگ کا شروع کیا گیا کام مکمل کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں کی تفصیلی مطالعاتی دورے کے فرانسیسی زبان میں 3 جلدوں مشن آرکیولوجک اینڈ عربی میں لکھی گئی۔ ان کی تحریروں میں تیمہ، تبوک اور مدائن صالح علاقوں کی تہذیبیں درج ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن العربی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ان کی کتابیں سرکاری طور پر رجسٹرڈ تھیں اور نسل در نسل محفوظ ہیں۔ مغربی سیاحوں کے سفر کا رجحان انفرادی، مذہبی، سیاسی، سائنسی یا تاریخی مقاصد کے لیے 15ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں رہا۔ مملکت اور اس کی تاریخ میں نئے علمی کاموں پر توجہ حالیہ برسوں میں دیکھنے میں زیادہ آئی ہے۔ شاون فولے نے بتایا کہ یہ کتابیں بلا شبہ اسکالرز کو دنیا کی تاریخ میں مشرق وسطی، سعودی عرب اور اس کے اہم مقامات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والا سعودی ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا پر 17 سالہ سعودی لڑکے کی ویڈیو وائرل ہے جو برطانوی لب و لہجے میں انگریزی بول کر سعودی عرب کی تاریخ اور یادگار مقامات کا تعارف بڑے خوبصورت انداز میں کرا رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انگریزی میں عبور حاصل ہے بلکہ وہ معلومات اور لسانی مہارت کا حسین امتزاج پیش کر رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق احمد مان المشرف نجران میں ایک تاریخی مقام کا تعارف برطانوی لہجے میں انگریزی میں کرا رہے تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ویڈیو بنانے والے ایک سے زیادہ تھے۔ انہی میں سے ایک نے ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ احمد سے ان کی انگریزی کی مہارت کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ دراصل ان کا بچپن برطانیہ میں گزرا ہے اور وہاں پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے والد ڈاکٹر مانع کے ہمراہ برطانیہ گیا ہوا تھا۔ والد وہاں فوق سیاحت کے مضمون میں ماسٹرز کر رہے تھے۔ 2016 سے 2020 تک برطانیہ جانے کا اس وقت موقع ملا جب میرے والد وہاں پی ایچ ڈی کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ احمد مانع کا کہنا ہے کہ مجھے انگریزی سے گہرا لگاؤ ہے، تاہم سعودی عرب اور برطانیہ کے ثقافتی ماحول کا فرق انگریزی زبان بہتر انداز میں سیکھنے سمجھنے میں رکاوٹ بنا تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں انگریزی کی بجائے عربی کا راج تھا۔ ملنے والوں کا حلقہ بھی عربوں کا تھا۔ گھر والوں کی مدد سے آج میں برطانوی لہجے میں عمدہ انگریزی بول پاتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں نے میری بڑی مدد کی۔ پھر برطانیہ میں اسکول کا ماحول بے حد عمدہ ہے۔ اس ماحول نے بھی مجھے انگریزی عمدہ انداز میں سیکھنے اور اپنانے کا موقع مہیا کیا۔ احمد مانع نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے انداز کو پسند کیا گیا۔ یہ اطمینان بھی ملا کہ میں درست راستے پر ہوں۔ اب میرا عزم ہے کہ مستقبل میں نجران کے تمام اہم تاریخی مقامات کا معتبر، آسان اور دلچسپ تعارف تیار کر کے پیش کروں گا۔ احمد مانع نے مزید کہا کہ ثقافتی ورثے کے مقامات میرے نزدیک مٹی یا پتھر سے بنے مکانات سے زیادہ بہتر کچھ ہیں۔ ان کی بدولت ہم اپنے بزرگوں کی زندگی اور ان کے طرز معاشرت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں کسی قسم کے چیلنجوں کا سامنا کیا۔ ہم ان کے عزم اور ان کی سمجھ اور تجربے سے روشنی لے کر قدیم
تمدن میں نئے رنگ بڑھ کر جدید تمدن کی شکل دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں خود کو عہدہ پروگرام میں کیسے رجسٹرڈ کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ابو بکر عطا اللہ کا سوال ہے کہ میری چھٹی 20 اگست تک بڑھائی گئی ہے لیکن فلائٹس کھل نہیں رہی، واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے جو چھٹی پر ہوئے ہیں ان کے خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں تیسری بار 1 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ ایوان شاہی کی جانب سے دی جانے والی تیسری رعایت پر محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کی جانب سے مرحلہ وار اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی تو خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہو جائے گی۔ جہاں تک واپسی کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اس حوالے سے تاحال سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والی پروازیں پر عائد پابندی برقرار ہے۔ تاحال اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ عبدالمتین پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ 18 اگست سے ختم ہو گیا ہے، کیا مجھے واپس مملکت آنے کے لیے کفیل سے رابطہ کرنا پڑے گا یا سعودی حکومت خود اپ ڈیٹ کرے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ سعودی حکومت کی جانب سے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی خودکار طریقے سے توسیع ماضی میں 2 بار کی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے تیسری بار توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ آپ کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام معاملات خودکار طریقے سے کیے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی باری آئے گی خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی۔ آسیہ غلام کا سوال ہے کہ ابشر پاکستان میں نہیں چل رہا جس کی وجہ سے عہدہ پروگرام میں خود کو رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں رہنے والے تارکین کو واپسی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عہدہ پروگرام کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عہدہ پروگرام مملکت میں مقیم افراد کے لیے صرف سعودی عرب سے جانے کے لیے ہے۔ بعض افراد اس پروگرام کو مملکت آنے کے لیے سمجھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ سعودی عرب میں تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے، البتہ جو افراد مملکت میں موجود ہیں ان کی وطن واپسی خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے جو عہدہ پروگرام کے تحت ہوتی ہے۔